بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، انتہائی قابل احترام میرے مالک کی نظر میں وہ ہیں جو اس کی اور اس کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو من و ان تسلیم کرتے ہیں، اور انتہائی قابل احترام ہیں آپ لوگ، خصوصاً قاری حماد صاحب، کہ جنہوں نے اتنے پیار اور آپ کے خلوص کے ساتھ ساتھ مالک کے اس کلام پاک کو پڑھا، اس کی تلاوت کی، کبھی قیام اللیل کیا، کبھی رات عشاء کے بعد پڑھی. غرض ایک ہی تھی سب کی، سنانے والوں کی بھی سننے والوں کے بھی، کہ اللہ ہماری یہ کاوشیں قبول فرمائے. 28واں روزہ شاید ہے صبح. مالک سے دعا فرمائیں کہ ہماری ہر عبادت کو قبول و منظور فرمائے. صرف تیرے لیے ہم کر رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے ہی نوکر ہیں، کسی اور کی طرف ہم نہیں دیکھتے، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، کیوں ہماری نظر میں کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں. ہوں گے لوگوں کے غوث العظم، ہمارا تو کوئی نہیں ہے. ہمارا غوث بھی وہ، ہمارا داتا بھی وہ، ہمارا مشور کشا بھی وہ، ہمارا کرنے والا بھی وہ، ہمارا سب کچھ وہ ہے. ہماری نظر میں وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس نے یہ کتنا پیارا اور کتنا آسان، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، کلام اپنے نبی پہ اتارا اور ہم تک پہنچایا. ادھر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ جو نسخہ کیمیا تھا ہم اس کو بھول گئے. نسخہ کیمیا کو قرآن یاد رہ گیا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. پہلے ہی صفحہ ایسے کھولتے ہی، قرآن مجید کو اوپن کرتے ہی، فاتحہ کے بعد جو بات آتی ہے وہ اسی کتاب کی بات آتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک نہ کرنا. اسی شک کے بارے میں ایک اور جگہ میرے مالک نے فرمایا ہے الا الذین آمنوا ولم یرتابوا، وہ یہ جو مومن ہے شک نہیں کرتے. ابھی آتا ہوں میں اس بات پہ کہ ہماری بدقسمتی کیا، ہم شک میں پڑ گئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں. ہدی للمتقین، اصل جو مالک کا مدعا ہے، اصل جو بات ہے، ہدل ہدل ہدل،
یہ ہدایت ہے، وہ ہدایت ہے، ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے۔ ہم ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، ہم ہدایت کا سرچشمہ کسی اور کو سمجھنے لگ گئے، جبکہ ہدایت یہی تھی۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی مین جو ڈر گئے اس سے، جو بچنا چاہتے ہیں جہنم سے، متقین۔ کبھی فرمایا مومن بھی یہ کامیاب ہونے والے ہیں، قد افلح المؤمنون۔ اور اللہ جی کون کامیاب ہے؟ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا اندر پاک کر لیا۔ کبھی فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا نفس پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم ڈی ٹریک ہو گئے، کتاب کو چھوڑ دیا، سمجھنے کی حد تک چھوڑ دیا، پڑھنے اور قسمیں اٹھانے، تویز لکھنے اور اس کو کچھ اور سمجھنے کے لیے ہم نے رکھ دیا۔ ھدی للمتقین کے لیے نہیں رکھا ہم نے، اس کی تعریف کی مالک نے، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ ایڈریس کسی اور کو تھا، خطاب کسی اور کو تھا۔ بتاتا چلوں میں، فاتحہ کی آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آتا ہے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو مغضوب علیہم ہیں۔ یہ کون ہے؟ جن کو ہم چوڑے کہتے ہیں، عیسائی، نصارہ۔ یہ مغضوبی علیہم ہے قوم میرے مالک کے اعلان کے مطابق، ولا الضالین، اور گمراہ لوگ یہ یہودی ہیں۔ اس لیے صاف صاف ان سے دوستی کا بھی منع کیا تھا ہمارے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ ہم ڈی ٹریک ہو گئے، ذالک الکتاب چھوڑ دی۔ خدا کی قسم ابھی میں سن رہا تھا قاری صاحب کو، دل کرتا تھا یہ پڑھتے جائے، ساری عمر پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے۔ کیا سونے پہ سہاگا ہوتا کہ ہمیں اس کا ترجمہ آتا۔ جس فلو میں قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے نا، یہ اتنا سا پارا ابھی پڑھا انہوں نے آدھا، اس میں جنت بھی آئی، جہنم بھی آئی، قیامت بھی آئی، ہماری زندگی بھی آ گئی آدھا اس پارے میں۔ یہ تو 30 پارے ہیں۔ کاش ہمیں سمجھ آتی، اللہ سے دعا اور ہدایت مانگے، اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے، معجزہ ہے قرآن مجید کا، اور اعلان ہے مالک کا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان ترین بنایا ہے قرآن مجید کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی شاید پچھلے سال بھی شاید مجھے جہاں یاد پڑتی ہے نا، میں نے سنائی تھی بات آپ کو۔ آج کل جو چاند دیکھتے ہیں نا عید کا، کیا نام ہے ان کا؟ ابو الخیر، یہ باشی مسجد کے خطیب، ان کے والد صاحب ہوتے تھے عبد القادر آزاد، دوست تھے میرے والد صاحب کے۔ ایک دفعہ ہمارے گھر آئے تو والد صاحب پوچھنے لگے، ایسے قرآن کی بات ہو گئی تو وہ کہتے ہیں میں نے قاری عبد الباسط سے پوچھا، وہی تھے اس دفعہ، بڑے معروف تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ عبد القادر آزاد بات کر رہے ہیں، ان کے ابو، کہ کبھی اتنا اچھا آپ قرآن پڑھتے ہیں، کبھی معجزہ بھی دیکھا اس کا؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے، کہ ایک دفعہ مجھے رشیا میں کسی نے بلایا، میں وہاں گیا تلاوت کرنے، تو عادت ہوتی ہے نا قراء حفاظ کرام کی آنکھیں بند کر کے پڑھنا، ایسے پتہ نہیں کون سی آیت ہے، کہتے میں تلاوت کر رہا تھا، جب وہ ختم کی آنکھیں کھولی، اس دور میں خروشیف تھا صدر، پریزیڈنٹ اس کا رشیا کا، کہتے وہ بھی چیف گیسٹ تھا وہاں مسجد میں بیٹھا ہوا، ہمارے تو نہیں نا آتے، بھابی سنی میں سمیر بھابی میں جاتے،
وہی غیر مسلم ہو کے چیف گیسٹ تھا وہاں، کہتے میں نے آنکھیں کھولی تو وہ خروشید بھی رو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں ہے قرآن ہے کیا. یہ اس کی اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے یار، جس کے سینے میں ہے اس کو نہیں، اس کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشنی والا تاج ملنا ہے قیامت والے دن، پتہ نا، تو اس کا کیا حال ہوگا. اس کے لیے تو سیڑھی ہوگی نا درجات کی. لے بھئی جب پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جتنے مرضی درجے لے لے تو اللہ سے دعا فرمائے اللہ قرآن ہمارے سینوں میں بھی محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ چاچا جی عبد المنان کہا کرتے تھے جو بھی بندہ ملتا نا وہ قرآن حفظ کیتا ہی. مجھے کہتے ہیں میں کہا چاچا جی نہیں وچ سے یاد ہے، وہ نہیں، وہ شروع تو پڑھنا شروع کر، نیکیاں تو ملنیاں نے نا، جن باری میں روز دیاں 2 ایتا بھی نہ یاد ہوتی. اور یہ اعجاز ہے اس کا قرآن جن کا، یہ بڈھے والے بھی یاد ہو جاتا ہے. ابھی پیچھے جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، غالباً 80 سال کا بابا تھا یا مائی، اس نے حفظ کیا قرآن کی. یہ اس کی اپنی ایک سعادتیں ہیں، لیکن اصل بات جو ہے اس کو سمجھنے میں ہدایت ہے، سمجھنے میں ہدایت ہے. کوئی مولوی کی تفسیر نہیں، کسی مولوی کا ترجمہ نہیں، ترجمہ وہ جو محمد الرسول اللہ نے کہا ہے، تشریح وہ جو صحابہ اکرام نے سیکھی ہے یا ہم کو سکھائی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا دیا تھا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں بھائی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو پکڑے رکھو گے. ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسرا بس سنتی، یہاں لکھا ہے سنت رسول ہی، ایک حدیث میں بس سنتی میرا طریقہ. اگر گرامیٹیکلی دیکھیے تو سنتی بنتا ہے، سنت رسول ہی نہیں بنتا گرامر کے روپ میں. یہ سمجھنے کے لیے کتاب ہے. ہم نے کیا رکھی؟ ہم نے صرف پڑھنے کے لیے. میں نے اتنا پڑھ لیا، اتنی تلاوت کر لی میں نے، چاہے زیر زبر کا فٹ صدقہ نہیں پتا مجھے، پڑھ لیا میں نے. الٹا قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل ترجمے میں بنا لیا میں نے. قسم سے اتنا مزہ آتا ہے نا جب ترجمہ آتا ہو تو، کوئی بھی پڑھ رہا. یہاں تو مزہ ہی آ گیا آج مجھے، مزہ ہی آ گیا. قاری صاحب مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، لمبی زندگی دے، صحت تندرستی عمل صالح والی بہت لمبی زندگی آپ کو عطا کرے، اور قرآن کی برکت آپ ہمیشہ اپنے اوپر محسوس کریں. میں نے دیکھا ہے جو نیک آدمی ہے، شرف ہوا مجھے جنہیں ہم تو نہیں نا بھابھی لوگ نہیں نا مانتے ولی اللہ کو، جتنے ولی اللہ بھابھیوں میں ہیں کہیں میں نہیں ہے. ولی اللہ بنتا ہے اللہ کے ساتھ دوستی اور تعلق کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ. کپڑے اتار دینے سے ولی اللہ نہیں بنتا. کتوں کو کاموں کو کھانا کھلانے سے ولی اللہ نہیں بنتا. ولی اللہ بنتا ہے اللہ اور اس رسول کی بات مان کر. مجھے اعزاز ہوا ہے، وہ نہیں کہتے تھے ہم ولی اللہ، لوگ سمجھتے تھے یہ نیک آدمی. ان کے عملوں کی برکت کے ساتھ حقیقت مانے کہ 30 کلومیٹر کا علاقہ، حاجی صاحب 30 کلومیٹر کا علاقہ فجر کے وقت، تہجد کے وقت، آج اتنے ظہر میں بندے نہیں جتنے تہجد میں ہوا کرتے تھے. فجر سے پہلے، روزوں میں نہیں، آگے پیچھے. اور جب ان کے پاس بیٹھنا ہوتا تو حقیقتاً سرور محسوس ہوتا، سکونت محسوس ہوتی ہے ان کے پاس. نام نہیں میں لے رہا، یہ کس کی برکت ہے؟ اسی قرآن کی برکت ہے، اسی قرآن کی برکت ہے.
اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں قرآن کی ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں پتہ چلتا ہے ہمارا مالک کیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پڑھ لیا نا میں نے، 3 آیتیں پڑھی ہیں میں نے، ترجمہ آیا کسی کو؟ مزہ نہیں آتا ترجمہ آئے تو؟ یہ ساری اسپیشیلٹیز ہیں جو دوسرے کہا کرتے تھے، یہ لات ہے یہی کرتا ہے، یہ منات یہ کرتا ہے، حبل یہ کرتا ہے، عزا یہ کرے گا، عیسائف یہ کرتا ہے، نائلہ یہ کرتی ہے، یہ گلاب دیوی ہے، یہ پھولن دیوی ہے، یہ فلاں داتا ہے، یہ فلاں دیوتا ہے۔ مالک نے کہا نہیں، سب کچھ اس کا ہے، وہی اسپیشلسٹ ہے سب چیز کا۔ یسبح لہ، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں یار تو میں کیا کروں گا، ہم ڈی ٹریک ہو گئے، مجھے کیا پتا فَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قاری صاحب نے پڑھا بڑا سونا، اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، جب قبریں پھٹ جائیں، اگل دیں گی اپنا آپ سارا کچھ، قبروں سے نکل آئیں گے مردے۔ ہمیں کیا پتہ ہے احوال گور کیا ہے؟ گور کس کے کہتے ہیں؟ قبر کو کہتے ہیں، قبر کو۔ گور کن نہیں ہوتا، گور کن، گور قبر، احوال گور۔ بڑا بڑا سمجھانے کی ہر طریقے سے کوشش کی ہے بندوں نے، شاعری میں کی ہے، نثر میں کی ہے، احادیث میں، محدثین نے، مفسرین نے، سب نے۔ ایک بابا جی سمسام ہیں غالباً، یہ غالباً ان کے اشعار ہیں، حروف تہجی ہے نا الف سے یہ تک، انہوں نے سب پہ شعر بنایا اور نظم کا نام رکھا احوال گور، قبر کا احوال۔ ہمیں پتہ ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جب کوئی بندہ ٹینشن میں ہو نا، پھنسا ہوا ہو، تو اسے کہتے ہیں بھائی کیا حال ہے؟ وہ آتا ہے قبر دا حال مردہ ہی جانتا ہے، مردے کو ہی پتہ ہے قبر میں کیا ہوتا ہے، باہر والے کو کیا پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے ایک دو شعر آتے ہیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں، پنجابی میں ہے وہ، کہ الف آکھے، الف آکھے اٹھ بندے صبح دمیاں، صبح ہو گئی ہے، فجر ہونے والی ہے، تہجد ہو گئی ہے۔ الف آکھے اٹھ بندے صبح دمیاں، کر لے آسمان اگے واٹاں لمیاں۔ جو اصل چیز ہے، واٹاں لمیاں تبھی ہوتی ہیں جب قرآن گاتا ہو۔ سس منگے دیکھا تانے دین سالیاں، بھول گئیاں راتاں تینوں گورا والیاں۔ بے آکھے بلبلاں نے باغ چھڈنے، سونے سونے راگ پھر کدوں کڈنے۔ ہے موت دا شکاری مارے کٹ جالیاں، بھول گئیاں راتاں تینوں گورا والیاں۔ تے آکھے تیرے ساتھی کتھے گئے نہیں، چھوڑ کے علاقہ گوراں وچ پے گئے۔ ہمیں کیا پتہ ہے قبر میں کیا ہونا ہے، جب دونوں نے آ جانا ہے۔ منکر نکیر جسے ہم کہتے ہیں، اٹھ بٹھا لینا ہے انہوں نے، من ربوں کا۔ قرآن آتا ہوگا تو کہیں گے اللہ ربی، ما دینوں کا، دین پہ عمل کیا ہوگا تو آئے گا دین یا الاسلام۔ من نبیوں کا، نبی کا پتہ ہوگا تو کہیں گے محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسئلہ بلکہ ایک وظیفہ بھی بتاتا ہے، چلو میں شاید بتا چکا ہوں، مجھے شاید نہیں پکا، میں بتا چکا ہوں۔ صبح فجر کے بعد
مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ اس کے جواب جو ہے نا، انہی 3 سوالات کے جواب ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، یہ 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اور زبانی یاد ہو جائے تو وہاں پھر نکلے گا، وہاں ایگزامینر کے سوال کرنے کا بھی موقع نہیں آئے گا، پہلے ہی ہم نے بول دینا ہے۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ قرآن اس لیے ہے، یہ زندگیاں بھی بدلتی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو پکڑتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو میں سر بلند کرتا، جو چھوڑتا ہے اسے ذلیل کر دیتا۔ آج ہمارا وہی حال ہے، ہم نے کل کے لیے رکھ لیا قرآن، 4 کل پڑھنے ہیں ہم نے۔ بابا مر گیا، اس کے کل کرنے ہیں ہم نے۔ مر گیا نا بابا، مائی مر گئی، بوجھے میں سبزی کے لیے پیسے نہیں، پھپھڑ سے دھار لے کے میں نے کل کرنے ہیں، ملے والے سے چندہ مانگنا ہے، کل کرنے ہیں میں نے۔ ابا جی مر گئے ہیں، فلانا مر گیا ہے، کل کرنے ہیں میں نے۔ وہ کل نہیں، وہ کل ہی ہو جاتا ہے، کل ختم، کھا لیا۔ کل ہر لفظ میں آتا ہے، اگر کاف کتاب والا کل ہے تو اس میں آگے سب ختم، چھٹی۔ اگر کاف 2 نقطے والا آ گیا اس میں کہتا ہے کہ ان سب کو۔ اگر پھر کتاب والے کاف میں آ گیا کل، اس کا مطلب ہوتا ہے کھا پی جاؤ، موجہ کرو۔ ہمارا کل تو یہ ہے، ہم نے کل پرنٹ کروا کے چاروں کندھ پہ لگا دیے، یہ نہیں پتہ اس کا مطلب کیا۔ ہم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پرنٹ کر کے لگا دیا دیوار پہ۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ ایک میرا دوست ہے وہ کہتا ہے یار سانو کدی جو مشکل پیش ہوتی تو 1.25 لاکھ کਢانے ہیں۔ میں کہا تینوں کیا فائدہ، جس نے پڑھا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تجھے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو تیرے بلانے پہ آ کے پڑھ رہا ہے، وہ دل سے تو نہیں پڑھ رہا، وہ تو روٹی کے لیے وہ دیکھ پڑی ہے قورمے کی، اس کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ تو تیرے لیے تو نہیں پڑھ رہا، وہ اس کا اسے فائدہ نہیں ہوا، تجھے کیا ہوا؟ میں کہ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب پوچھ یونس کو جانتے ہیں کیسے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، کوئی 40 سال 40 دن 40 یہ اور 40 منٹ رہ کے بھاؤ کے بعد مچھلی کے پیٹ میں چھوڑیں کتنے بھی دن رہے، 40 منٹ رہ کے دکھاؤ مچھلی کے پیٹ میں۔ یونس کو رکھا نا مالک نے۔ اور جب اتنی نیک ہستیاں، یار ہم تو بہترین کتاب کو چھوڑ چکے نا، جب اتنی نیک ہستیاں نبیوں جیسی مالک کی کوئی نافرمانی کرے تو پکڑ میں آ جائیں تو ہم سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ ہم نے ملا جی کے ختم شریف کے لیے رکھ لیا، سپیکر والا درود ہم نے یہ رکھ لیا، ٹیڑھے میڑھے عمل کرنے کے لیے یہ قرآن ہے، اپنی مرضی کو مسلط کرنے کے لیے یہ نہیں ہے مرضی میری۔ یہاں گلے میں پٹا ڈال دیا محبت رسول کا اور رسی پکڑا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کے غلام ہیں، نبی جو چاہیں آپ کروا دیں ہم سے۔ لیکن جس طرح کی نکمی قوم ہم بن چکے ہیں نا، نکمی ترین قوم، میں کہتا ہوں، میں نے شاید اس جمعے یا پچھلے جمعے کہا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام آ جائے تو یا کوئی آ جائے تو ہم ان کو کہیں آپ کو نہیں پتہ، اصل بات نہیں ہے، اگر جو عقیدہ ہمارا ہو، غوث پاک ہمارا دنیا میں موجود ہو تو یہ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ مالی کہیں گے اچھا پھر میں کیا کرا، میں کیا کروں، تیرا غوث تو وہ ہے، جا۔ خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو اسی غوث پاک کے بارے میں، کتنی یار مالک کھلم کھلا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے۔ من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، وہ جھوٹ بولتے ہو اللہ کے بارے میں،
کہتا ہے جب فوت ہوئے نا یہ جو بندہ ہے نا، میں دل کرتا ہے اس کو اللہ شاید اس کو کبھی معاف کر لے، معاف نہیں کرے گا میرا خیال۔ تو قبر میں تھا جب یہ تو اس سے واقعہ لکھ رہا ہے کہ بابا غوث پاک جسے عبد القادر جیلانی کا نام رکھا ہوا ہے، وہ جب فوت ہوئے منکر نکیر آئے تو آپ نے دونوں کو پکڑ لیا۔ ادھر آؤ نا بھائی، میں حقیقت وہ بات ادھر بیٹھ کے میں کبھی سٹوریاں نہیں بناتا، ویسے بھی زندگی میں میرا جھوٹ نہیں بولتا میں، یہ سٹوری بنانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہاں جو سٹوری بنائے گا اس کی خود سٹوری بن جائے گی، وہ خود سمبل ہوگا قیامت والے دن اللہ کے عذاب کا، جو جہاں اس سے غداری ممبر سے رسول سے کرے گا۔ میں وہ بات کرتا ہوں جو میں نے خود پڑھی ہو یا سنی ہو، اور سنی بھی مولوی کے منہ سے۔ وہ کہتا ہے دونوں کو پکڑ لیا، کہا تجھے کس نے کہا میرے سے سوال جواب کر رہے آ کے؟ تو نے تو تم فرشتے ہو نا، تم سے سجدہ کروایا تھا اللہ نے، ہمیں نے مجھے سجدہ کروایا تھا انسان کو، تو اب تو کون ہوتا ہے حساب لینے والا؟ چل بھج یہاں سے، جا اللہ سے پہلے اللہ نے بھیجا ہے، جا پہلے اللہ سے پوچھ کے کہ مجھے کروا رہا ہے ہم سے۔ وہ دونوں آنے لگے تو ایک کو پکڑ لیا، تو کتنے چلنا ہے؟ تسی دوویں گئے تے آنا نہیں ایک نے، تسی دوویں گئے مین کہ اللہ نے بھیجنا نہیں، نہ اس کو نہ چھیڑنا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے واقعات بیان کرنے یا لکھنے یا سننے میں بھی کفر کا دل کرتا ہے، یہ نہ ہو جائے فتویٰ میں۔ یہ کس کے لیے؟ ذالک الکتاب سے دوری ہے۔ یہ کس کے لیے؟ ھدی للمتقین کیوں نہیں آتی؟ پہلے متقین ہی ہم نہیں ہیں تو ہدن کیا آئے گی؟ پہلے تو ہم متقین بنے نا، پہلے تو ہم مومن بنے نا۔ ایک پارٹی نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مالک نے قرآن جیز میں آئے تھے او بھائی او بچ کالے مومن لم تمنو، مومن شومن تو کوئی نہیں، تم ابھی تم مسلمان ہوئے ہو کلمہ پڑھ کے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، بندے دے پتروں والے کام کرو گے پھر ایمان دلوں میں داخل ہوگا، اب تو مومن کہلواؤ گے۔ ہم تکے کے مومن بنے بیٹھے اپنی طرف سے مومن، وہ کیسے بن سکتے؟ سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون قرار دیتا ہے؟ ہم میں کوئی اتھارٹی ہے؟ یہ جو ہم قرآن پڑھ کے دوجوں کو بنٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ہم میں اتھارٹی ہے بھائی؟ میں پہلے بھی بتایا ہے آپ کو، ایک بندہ میرے بہنوئی فوت ہو گئے پیچھے، سال ہوا، سال نہیں ہوا ابھی، وہ بیٹھے تھے تو فون ان کو کوئی آیا، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، میرے بھائی سے بات کرو مجھے۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، قاری صاحب ابا جی پتہ نہیں کون عزیز فوت ہو گیا ہے، 24 قرآن جیز ہو گئے نے، 4 رہتے نے، وہ کتوں لے دیو؟ یہ سوال کیا اس بندے نے۔ 24 ہو گئے ہیں، 4 یا 26 ہو گئے ہیں، 4 رہتے ہیں، وہ لے دیں مجھے۔ میں قدرتی نماز پڑھ کے آیا تھا عشاء کی، میں کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں آیا ہوں نماز پڑھ کے عشاء کی، وہ ایک بندہ آیا تھا وہ لے گیا ہے نماز، تو میں پڑھ لوں اس کے بعد آپ کو فون کرتا ہوں۔ وہ گرم ہو گیا، کہتا ہے ماحول کرتا ہے مجھ سے، ماحول کی کیا بات ہے؟ قرآن کوئی پڑھے تو وہ تجھے دے دے تو میں نماز نہیں اپنی دے سکتا؟ یا یہ کیویں ہوندا ہے؟ تو میں وہ کیویں ہوندا ہے؟ پڑھا اس نے، سیاپا اس نے کیا، ٹائم اس نے لگایا، پاویں مجبوری میں پڑھا، پاویں کیلوں کے لیے پڑھا، پاویں چاولوں کے لیے پڑھا، اس نے کسی کول پہ آ کے پڑھا اس نے، سیاپا اس نے تو تجھے کیسے دے سکتا ہے؟ وہ کس نے اسے اتھارٹی دی ہے کہ تو ٹرانسفر کر دے آگے؟ اسے تو خود نہیں پتا تیرا پڑھا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تجھے بنتا پھرتا ہے۔ ہمارا تو حال یہ پتہ نہیں ہم قرآن کو سمجھتے کیا؟ قرآن کو ہم نے بنایا کیا ہوا،
ذالک الکتاب لا ریب، مالک نے پہلا برقع کھول کے کہا تھا آ لو پڑھو آج جو بھی ہے یہی ہے، اصل یہ ہے، اس کو پکڑے رکھو سارا کچھ بچ جائے گا تمہارا۔ کتنا مزہ ایمانداری سے بتائیں، قاری صاحب پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سمجھ آوے نہ آوے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ مزے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی توفیق عطا فرما۔ مزہ تو آتا ہی آتا ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ یہ مالک کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جس رات میں نازل ہو وہ 83,000 سے بہتر بن جائے، خیر من الف شہر۔ جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہو جائے، اور تو جس سینے میں چلا جائے وہ سینہ سب سے افضل، جس فیملی میں چلا جائے وہ فیملی سب سے افضل۔ شاہ ولی اللہ سنا نام؟ شاہ ولی اللہ محدث زید، ان کے بیٹے تھے کتنے بڑے، ایک مشہور ہے شاہ عبدالعزیز، وہ بھی سنے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، 12 منڈے دیے اللہ نے، کتنے؟ 12 کے 12 حافظ قرآن۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی ایسی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ایک سانڈو ہے، 3 منڈے تینوں ہی آپ جائیں، ایک فوت ہو گیا سینٹر والا، جب وہ 3 تھے تینوں تراویحاں پڑھاتے تھے، اب 2 ہیں 2 تراویحاں پڑھاتے ہیں۔ یہ پیچھے جائے پرسوں ان کا تھا مکمل، میں ادھر بھی درس لے کے آیا۔ جو سینے میں جائے سینہ منور، جو گھر میں رہے گھر منور، جو قبر میں جائے قبر منور، تو جو زندگیوں میں آ جائے تو زندگیاں منور۔ اس میں معاشرت جو جمعے میں بات کی نا، اس میں گھریلو سسٹم، اس میں ذاتی سسٹم، سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ اس میں بین الاقوامی سسٹم، اس میں بینکنگ سسٹم، سب کچھ اس میں موجود۔ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ بابے بابے دیکھ لیں آپ، یتیم دیکھ لیں، یار مالک کتنی پیاری مالک نے رہنمائی فرمائی ہماری۔ ابھی پڑھی ہے نا قاری صاحب سورۃ فجر، اس کے درمیان میں آ کے آتا ہے کلا واللہ تکرمون الیتیم، او بھائی معاشرت یتیموں کی عزت کرو، یہ حکم نہیں ہے، چڑکیاں ماری ہیں مالک نے۔ کلا بلہ کیوں نہیں کرتے تم، تکرمون عزت الیتیم، یتیم کی، یہاں یتیم کی عزت کروا رہے، ہمارا نام ٹھوڈے مارتے ہیں ہم کو۔ کلا بلہ تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین روٹی نہیں کھواندے، تسی اپنے ابے کو لے آندی پنجابی میں، تانوں کون دیندا ہے؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث أکلا لما وتحبون المال حبا جما، پیسے جمع کرتے ہو بوجھوں میں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اوے رب تو خود ان کی مدد میں آ جاتا ہے فرشتوں کو لے کے جو لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بدر میں ہوئے کہ نہیں؟ شیطان دیکھ کے بھاگا کہ نہیں؟ انفال پڑھیں ساری، بھاگا۔ انی ارا ما لا ترون، او بھائی پہلے انہوں نے کہتا ہے کلے والی پگ پائی، سردار بنا ہوا، کہتا ہے میں بھی بھائی تھوڑے نال ہی ہاں۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ وہ میں نال ہی ہاں تھوڑے۔ جب موڑ مڑے سامنے جبریل علیہ السلام، چیف کمانڈر، کمانڈر ان چیف جبریل علیہ السلام اپنی پوری فوج کے ساتھ وہاں سے ہی واللہ مڑا، کیا کہتا ہے؟ انی ارا ما لا ترون۔ او بھائی میں وہ پرانی واقعہ تھی نا، وہ کٹھے ہی سجدے کرتے رہے ہیں نا عرش پہ، وہ کہتے ہیں نا بھائی پتہ تھا نا کیا کر سکتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں مجھ سے، ایک حورے دی مار نہیں میں،
انی ارا ما لا ترون، میں نہیں تسی نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھنا پیا، انی اخاف اللہ، وہ میں اللہ سے ڈرنا پائی ہو مینو جان دے، چاچا غلط سن نہیں مینو جان دے، سے پتہ تھا آج کیا ہونا ہے ان کے ساتھ۔ وہ تو عزت کرا رہا ہے یتیم کی، وہ تو مسکین کے کھانے کا کہہ رہا ہے۔ جو دو یتیموں کا مال جو دیوار کے نیچے تھا، سورۃ کاف میں پڑھا ہوگا آپ نے، پڑھ کے دیکھیں وہ بھی، مالک کیسے پروٹیکشن یتیم کی خود کرواتے ہیں۔ فوجد فیہا دیارا ینقض فاقاما، کند تھی ڈنگی ہوئی تقال آؤ، عزیر علیہ السلام نے کہا موسیٰ جی سیدھی کر دیں، موسیٰ علیہ السلام نے آج بھوک لگی تو کہنے لو شیط لتا خلطہ لئی اجرا، یہ تینوں پینڈ والے پیسے دینے، لو شیط لتا خلطہ علیہ اجرا۔ پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ اور نانا بھائی چل تو نے میرے کام دا حاضا فراق بینی و بینک سونبک بتاویل ما لم تسطع علیہ صبر، چل پائے تو گھر بھی بڑا ہے، گل سنتا ہی نہیں میری، تیرے صبر ہی کوئی نہیں۔ وہ جڑی کشتی سی وہ اینج سی تے دیوار دے نیچے یتیم سن دو بھرا، انہاں دا خزانہ سی، حفاظت کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے پڑھنے سے ہمیں آئے گا؟ یہ قرآن پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ یتیم کی عزت کیا ہے۔ مریم بغیر باپ کے کیسے بیٹا دیتا ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ زکریا کو بیٹا کس نے دیا؟ کس کو دیکھ کر دیا؟ مریم کو۔ جب داخل ہوئے نا زکریا علیہ السلام، کفالت کی نا مریم کی چھوٹی کڑی کی کفالت کی، تو وہاں دیکھا مختلف قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، بابا جی کو شک پڑ گیا ہے کڑی نے نامہ کو کم پا دیا، انا لا کے آزا وہ کتوں آئے پھل اے کڑیے، تو کہتے ہیں تو من عند اللہ، اللہ نے کر لینے، اور بابا جی ہنس پہ لگے۔ قسم سے قرآن پڑھ کے دیکھیں، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، پڑھ کے دیکھیں ایک دفعہ۔ جب دیکھا نا ہنالک دعا زکریا ربہ، کہا نبی کو گل ہے، نظر نبی کی، اب دل بھی نبی کا، کہا کو گل ہے، کہا اللہ جی مریم کو ذہن میں تھا مریم کو بے موسم میں پھل دے سکتا ہے تو میرے منڈا نہیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، اس میں مایوس نہیں ہونا، 100 سال کے بابے کو بھی منڈا دے دیتا، بابے کو بھی یقین نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، بابے نے دعا کی اپنے رب سے، اللہ جی کو بارش چاہیے، یاری سنی جو میری نسل چلے آگے۔ اللہ جی نے فرشتہ بھیجا، کہا جا بابے نوا موجاں کر تیرا منڈا دیتا، یہاں تو ہمارے بابے منڈا دیتے ہیں نا کہ جاؤ اتھوں دم کراؤ منڈا لبے گا، باوے لولا ہی ہو گیا، پتہ نہیں ہونا بھی کہ نہیں ہو رہے کہ میں نہ ہونا ہے، وہاں سے تو گرنٹیڈ ہے نا، گرنٹیڈ منڈا نہ رکھ کے برینڈ نیو 0 میٹر مل گیا۔ بابے کو یقین ہی نہیں اب آ رہا، بابا یہ انڈا لگ گیا، کیویں اللہ جی کیویں ہونا ہے یہ؟ میں بھی بابا ومراتی آخر میری بیوی باب مائی ہو گئی ہے اللہ جی، اللہ جی تینوں مڑا چاہیے کہ تینوں اور کوئی چاہیے؟ چپ کر تو لگ جا، من گئے، کہا نشانیاں، کہا آیا جو کہ اللہ تکلم الناس، لوگوں نے گل نہیں کرنی، اللہ رمجا اشارے نہ کر لیا کر بابا، یہ کون دیتا ہے؟ تو ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ تو جو قرآن پڑھنا ہی نہیں، جو کل کے لیے رکھنا ہے، ملا جی کا ختم شریف، بکرے چھترے ہضم شریف، ملا جی تشریف لے آئے، چوڑے ہو کے بہ گئے نے، اج ختم دوایا جانا ہے گھر بابے ہوری کہہ گئے، ختم قرآن دے واسطے اتنے ہوے گی ایک بزم شریف، اس بزم کا کی فائدہ جتے
ادھے ادھے سیب تے گلے کیلے لبنے نے بعد تو فائدہ ہے؟ یار اللہ کو مانے، ہم قرآن سیکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ وہی چاچا جی والی بات ہے، ایک آیت بھی بندہ روز پڑھے، ایک آیت بھی یاد آ جائے۔ چلو نہ ہم ایک آیت تفسیر کے ساتھ ہی پڑھ لیں، ترجمے سے پڑھ لیں، تفسیر کا میں حامی نہیں ہوں، ترجمے کے ساتھ ہی پڑھ لیں، ایک آیت ہی پڑھ لیں، وہ کچھ تو چینجنگ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ رب کے قرآن پہ اتنا بھروسہ ہے کہ نہیں ہے نا بھروسہ ہمیں، کیونکہ ہماری نشانی مالک نے بتائی ہے، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، مجھے بغیر دیکھے یہ لوگ مانتے ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے، والذین یؤمنون بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم، سورۃ ملک، ان کے لیے بخشش بھی ہے، اجر کریم ہے ان کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اس میں دو سبق ہیں ہمارے لیے، ایک تو دیا اس کا ہے، ایک ہم مالک نہیں ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، اس لیے مالک نے مما رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، یونفقون وہ بانٹتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی، آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، جو ان سے پہلے نازل کیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ کوئی بے داتے کو جنت ملنی ہے؟ جہاں کوئی بندہ بچہ چھوٹا شرارتیں کرے نا، تنگ کرے تو ہم کو بجا بے داتیا، میں جتیاں مارتے ہیں، کہتے ہیں نا بے داتیا، تو ہم پتہ نہیں اب ہدایت والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ چلو کہتے تو اس کو نا جس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اللہ یہ تو مانگ رہے ہیں ہمارے ساتھ تعلق ہے، بے داتی بھائی چاہے ہوں ہم، تعلق تو ہے نا مالک کے ساتھ۔ اچھا ایک کلیہ کی بات بتاؤں آپ کو، یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا یہاں، آپ اپنی بات کرتے ہیں، بیٹھے ہیں نا، اونج نہیں آ سکتے اسی کبھی بھی، یہ بات ذہن میں رکھنا، تے خوش بھی نہ ہو جائے، تکبر غرور بھی نہ آوے، یہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، سلیکشن لسٹ میں کہیں نہ کہیں نام ہے ہمارا، ہم اس کے گھر میں آئے ہیں، ادروائز کوئی نہیں آتا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ کوئی چنگا کام ہو جائے نا تو شکر ادا کیا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے منتخب کیا یہ کام کرنے کے لیے، چوڑے نہ ہو جایا کرو، عمرہ کر کے آ کے ہار کے لیے گردن آگے کر دیا کرو، ایئرپورٹ پہ ہار پہننے شروع ہو جاتے، کی ہو جاتا ہے، قلعہ فتح کر کے آیا، کبھی مسیتوں نکلے ہیں ہم کہیں کسی نے ہار پوچھا ہمیں، یہ بھی تو بات ہوتا ہے، ہوتے پیسے لگے تھے کہاں، اب عجیب سی سائیکی ہے ہماری۔ پہلے کی اور بات تھی، جب مہینوں لگتے تھے، مل کے جاتے تھے، پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں واپس آنا، اب یہاں رہ کے 2-2 سال شکل نہیں دیکھتے ایک دوسرے کی، اب نہیں رہے وہ عمر حج، وہ سفر کی صعوبتیں نہیں رہی جو 2-2 مہینے لگتے تھے حج کے لیے جانا، جب پیدل لوگ جایا کرتے تھے، بحری جہاز پہ جایا کرتے تھے، اب ادھر اڑے ادھر اترے، بس کام ختم، عمرہ کیا ٹی کی، یہ رمضان میں کراچی کے مہمان ہیں، چارٹر کر لیتے ہیں تیارہ، بیت اللہ میں 2 جمعے ادھر پڑھتے ہیں، 2 جمعے مسجد نبوی میں پڑھ کے آتے ہیں، سویرے 10 بجے جمعہ پڑھنے جاتے، 4 بجے کار جمعہ میں پڑھ رہے ہیں، اب کون سا ٹائم رہ گیا؟ تو بات اور طرف نہ نکل جائے، یہ کتاب جو ہے نا، جو قاری صاحب پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے سنتے ہی جائیں، سمندر میں تیرتے ہی جائیں، ایسا لین ہوتا ہے، ایسا فلو ہوتا ہے، زبردست پیار ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو معاف فرما دے، ڈی ٹریک ہو چکے ہیں، پٹھے سیدھے کام ہیں ہمارے، کوئی ایک سیدھا نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں
جب بھی مارنا ہے ہی مار دے، ہمیں پہلو معاف کر دے، مارنے سے پہلے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب پہلے اسلام ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام پہ زندہ رکھ، ایمان پہ مار دینا، تے پاویں ہونے ہی مارنا ہے، مرنا نہیں ہے، فوت ہو گئے کم اوپر، وہاں جا کے کن پھڑے ہوئے ہوں، ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہوں، قبر میں جواب ہی نہ آئے تو پھر کیا کریں گے؟ آج توفیق منگنی ہے اللہ سے، دعا بھی کرنی ہے اللہ سے کہ یا اللہ مقرب ہونے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قریب ہونے والی یہ دو چار چیزیں ہیں۔ مالک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مالک فرماتا ہے جس نے کسی نے قرضہ دینا ہونا تو جو بندہ ادا کر دینا، لے بھائی تو انہیں جو کرنے لا پڑ قرضہ لا ہے، اللہ اس کی 7 نسلوں کو سنوار دیتے ہیں، رزق اتنا دیتے ہیں۔ جو کسی کو کپڑے بناتا ہے نا، قیامت والے دن عرش کے سائے تلے جنت کے کپڑے مالک اسے پہنائیں گے۔ یہ میں نہیں کہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، یقین نہیں آتا ہمیں نا، ہمارا بھی گلا آمین سکی سکی آمین آ گئے بس آمین تو بس کوئی گل نہیں، عمل ہے ہی نہیں، آمین آمین کری جانی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ آمین کے علاوہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرا خیال ہے بڑی ہو گئی ہے، اللہ انہیں بھی سمجھ دے تو بڑی بات ہے، مٹھیائی اڑیک رہی ہے، آپ کو انتظار کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دور جانا میں نے ابھی کافی، تو باتیں اپنی کر رہے ہیں ہم، وہ مالک ہے اوپر والا، ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں تو نکمے بندے نا اس کے، کہ کوئی ہے ہمیں کوئی چانس کہ ہم بڑے اس کے مقرب ہیں، اس کے مقرب تو فرشتے ہیں، فرشتے مقرب ہیں نا اس کے، جو کبھی اس کی بات ٹالتے نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی اس کی بات نہیں ٹالتے، کبھی نہیں ٹالتے۔ وہ پنجابی میں پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں، کھڑوس کا لفظ ہوتا ہے نا، کھڑوس کا، ہم اسے کہتے ہیں جو نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے نہ پتہ نہیں کیا، اپنی موج میں رہتا ہے، کسی سے بات نہیں، وہ دروغ وہ ہے فرشتہ جہنم کا، اوپر بیٹھا کھڑا ہوا، اوپر کھڑا ہوا۔ سنی ہوگی حدیث آپ نے، لمبی ہے ذرا، وہ کھڑا ہوگا جو آخری بندہ ہوگا نا، میں نے تو سنائی ہے مجھے یہ پتہ ہے، آخری بندہ جو ہوگا نا وہ اسے کہے گا او بھائی او فرشتے، سنے گے نہیں، حدیث میں آتا ہے 60-70 سال وہ باتیں دے دیں سنے گے نہیں، ایک دن سنے گا جواب دے گا ہی دے گا، تو پوچھو کی ہے تینوں، چپ نہیں کرنا، چپ کر، وہ کہتے ہیں نہیں بات تیری مہربانی، میں باہر میں بہنا پیا، درخت لگاؤ میں کنڈے پہ آ جاؤں، پھر نہیں سنے گا، وہ کہے گا اخیر کافی دیر عرصے بعد میں تینوں سٹے دو جائے، جس نے سر پھینکا ہے نا اسے پوچھ، اس کو پوچھ جا کے، کہا نہیں تو کھلوتا چاہتے ہو، اللہ کہڑا بہنتا پہ چاہے تو میں نے اتنے جان دے، اللہ آواز دیں گے چل انہوں کہ کنڈے پہ آ جا، کنارے پہ آ جا، کنارے پہ آ جائے گا، پھر دیکھے گا وہ سامنے درخت ہے، اب یہاں تو دور گرمیوں میں روٹی لگوانے جائیں نا تو بنا سیک آتا ہے، چولہے کے قریب نہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ادھر دوجک وہ سامنے سایہ، وہ کہے گا بھائی لا تلائے گا اسے، او بھائی لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ گل تو سن، وہ کی ہے دفعہ پر ہم پیچھے کیا، کہے گا اتنے تو نہیں ہوتے پر اگے سیک آتا ہے، کہتا میں تین باہر کھڑے، جس نے باہر نکالا اسے پوچھ جا کے چل، اللہ سے کہے گا اللہ جی ہوتے ہو جا کر، وہ دروازے کے قریب درخت ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دروازے کے قریب دروازہ ہوگا، وہاں ایک اس کے کنارے پہ درخت ہوگا، وہ اللہ کے چلا جاتے جائے گا،
اندر بیٹھے بس ٹھنڈی بات بڑی، ادھر سے نگی ادھر سے ٹھنڈی بات، بڑا دل کرے گا یار اندر جانا، بڑے پیارے باغ، رنگ برنگے پھول، یہ وہ، بڑا پیارا لان بنا ہوا ہے، جو نظر آ رہا ہے سامنے جتنی ہو، وہ کہے گا وہ بھائی گل سن اندر ہو جانا، آگے نہیں جاتا اندر ہو جانا، پھر وہی تکرار، وہ کہتے ہیں میں کیا جس نے کہا ہے نا ادھر تک اسے کہو اندر جانا، میں اللہ جی کہیں گے آگے آ جا اندر، جب اندر جائے گا دیکھے گا وسیع ترین، یہاں تو 2 کنال کی کوٹھی ہو نا آنکھیں پھٹ جاتی ہوئے، چودھری صاحب کی 2 کنال کی کوٹھی ہے، حد نگاہ تک جگہ جگہ پھل باغات، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، مالک آواز دیں گے اے میرے بندے یہ تیری ہے، اے میرے بندے یہ تیری ہے، وہ ہنس پڑے گا، مسکرائے گا، کہے گا اللہ جی مذاق کرتے ہو؟ ایک قوم نے کہا تھا اپنے نبی سے اتتخذنا ہزوا، موسیٰ مذاق کرنا چاہنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں کوئی جاہل نہیں جڑا تواڈے نال میں مذاق کراں، میرا مذاق ہے تھوڑا، وہ اللہ پاک سے کہے گا اللہ جی مذاق کرتے ہو؟ تو رب آواز دیں گے ڈائریکٹ میں رب العالمین ہو کے کبھی مذاق نہیں کرتا، یہ جنت ہے اور تیری جنت ہے، اور اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی جنت ہے، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ یہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو عموماً کہا کرتا ہوں نا کہ مالک نے کبھی نہیں پوچھنا روزوں میں کتنے قرآن مکمل کیے، نہیں پوچھنا، مالک نے یہ نہیں پوچھنا ساری جتنی کتنے قرآن جیت پڑے، نہیں پوچھنا، اگر قرآن کے بارے میں سوال ہونا ہے تو یہ ہونا ہے سمجھا کیوں نہیں سے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دل پہ تالے لگے ہوئے تھے سمجھے کیوں نہیں قرآن میرے کو، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ جو نا اوپر اوپر یہ حقیقت بات ہے، یہ چنگی گل نہیں کوئی، اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، چودھری کے گھر جائے نا کسی تو وہ اگے پیچھے گیا ہو تو بات اس کے پیچھے ڈالے، وہ تو اگے پیچھے بھی نہیں جاتا کہیں، تو اس کی موجودگی میں بات کرنی ہے نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انہوں تو نیندر بھی نہیں ہوتی، اللہ میں جب لا کے سیدھا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو بیٹھے اس کے گھر میں ہے تو لوکل کا کے تو گل نہیں نا ہو سکتی، پاویں باہر بھی ہوں، یہ تو اسپیشل اس کا گھر ہے نا، جو اللہ سے دعا کریں اس گھر کے خدمت گزار ہیں، اس گھر کو آباد کرنے والے ہیں، اس گھر کے نمازی ہیں، یا اللہ سب پہ رحمت فرما دے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ عمل صالح والی لمبی زندگی عطا فرما، یہی زندگی ہے احباب، کچھ بھی نہیں ہے، ایمان سے کچھ بھی نہیں ہے، آج مرے کل دوجا دن کس نے پوچھنا، ایک کہتا ہے کہ منڈا ہونا چاہیے نسل چلتی یہ وہ، میں کہ اللہ دیا بندیا اگر نسلوں کا اتنا مسئلہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کس کی نسل تھی، نسلوں کا مسئلہ نہیں اپنوں کا مسئلہ ہے، اپنے کا مسئلہ، کون سی نسل کون سا، بغیر ابے کا نام آتا ہی آتا ہے، دادے کا آتا پڑدادے کا نہیں آتا، میں موقع نسل، جب پڑدادے کا نام ہی نہیں آتا تو نسل کتنے گئی، کون سی نسل چھوڑیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو قانون تو نے بنایا ہے نا کہ اپنے آپ کو قو انفسکم، یہ بات سن لے میری آخری ہے ڈاڈی ذرا مالک کی بات، جو ہم سجے کھبے ٹکرے مارتے ہیں نا، فرمایا نہیں قو انفسکم، وہ گل سنو پہلو تسی پھر تواڈے گھر والے، کوئی بھین بھرا نہیں، یہ بات میری سب غور سے سنو، کوئی بہن بھرا نہیں، تم پھر گھر والے پھر اور کوئی، قو انفسکم واہلیکم، پہلے تم خود بچو پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ،
پھر مامے چاچے پھوپھیاں تائے پھر بعد میں آتے ہیں۔ ویسے تو ہمسایوں کا بھی حق بڑا ہے نا، ہمسایوں کا بھی بڑا ہے، لیکن اس معاملے میں پہلے تم، پھر تمہارے گھر والے، جس میں اولاد بھی آتی ہے۔ اہلیکم کا مطلب ہوتا ہے آلو یال، لکھا ہوتا ہے نا کارڈ پہ، شادی کارڈ پہ، آلو یال، جنانی اور تم، 7 بچے، وہاں پہ پھوپھی ہوتی ہے ساتھ۔ اہلیکم، تم انفسکم و اہلیکم، کس سے؟ جہنم سے۔ وہ کیسے بچنا ہے؟ اس قرآن کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اللہ قرآن کو ہماری زندگیوں کا اوڑنا چھوڑنا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، باتیں وہی کی ہیں، دعا بھی وہی کریں گے۔ ہم دعائیں بھی باتوں میں کرتے ہیں، باتیں بھی دعاؤں میں کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا و ہادینا و مرشدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا خادم بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو جو ہم نے سنا ہے، جنہوں نے سنایا ہے، جنہوں نے اہتمام کیا، جنہوں نے شوق سے سنا، جنہوں نے بڑے پیار سے سنایا، سب پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ وہ بیویاں جنہوں نے سنا ہے، گھر بار چھوڑ کے کام اپنے آئی ہیں، یا اللہ ان پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم تیرے کلام پاک کی جو تکمیل کے سلسلے میں بیٹھے ہیں سارے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے یا اللہ جتنے بھی غم ہیں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی غفور الرحیم ہے، اصل بات ہے تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ربی۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا حی یا قیوم، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک برحمتک استغیث۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم اذہب البعث رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ بڑے بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں رحمت فرما دے، یا اللہ اگلی دنیا کامیاب بنا دے، یا اللہ بیویوں کو اولاد کو قرۃ اعین بنا دے، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ گھروں میں سکون، معاشر میں سکون عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کو لا الہ الا اللہ کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ جو غیر استحکامی کام ہیں یا اللہ جان چھڑا دے، یا اللہ تو خود ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ تو خود ہماری ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو یا اللہ موحد ترین بنانے دے، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، قرآن کو ہمارے گھروں کا محور بنا دے، یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، کن کہہ کے تو انک تقضی ولا یقضی علیک ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم پہ رحم فرما دے، ہم کو معاف فرما دے، ہماری زندگیاں آسان کر دے، ہماری عاقبت کامیاب بنا دے، ہمارے جانے والے جو جلے گئے ہیں ہمارے والدین یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، جو یہاں حیات ہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو خود کہتا ہے
کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت میری کرنی ہے، گل بات ماں پیو کی ماننی ہے۔ یا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔